BS کیسی ہیں آپ؟ کل ہم نے شفیق الرحمان کے بارے میں پڑھا تھا اور بڑا مختصر سا ان کا جو ہے وہ ہم نے نثری جائزہ لیا تھا کہ بطور نثر نگار مزاحیہ نثر نگار وہ کیسے تھے۔ تو بیزاری آج ہم ان کا متن جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ متن خاصا طویل ہے، مکمل تو نہیں پڑھا جائے گا، تو جتنا آج ہم کر سکتے ہیں 5 سے 6 منٹ میں اتنا ہم کر لیتے ہیں۔ جب امتحان کے دنوں میں مجھے یکلخت 30-40 بیماریاں لاحق ہو گئیں، دل بے تحاشا دھڑکنے لگا، جگر نے ہڑتال کر دی اور سو گیا، کانوں میں ہوائی جہازوں کی آوازیں آنے لگیں، ٹونسس چپکے بڑھنے لگے، اس طرح خدا جانے کیا سے کیا ہو گیا، تو میں سیدھا سب سے قابل ڈاکٹر کے پاس گیا۔ انہوں نے مجھے بغور ملاحظہ فرمایا اور کچھ دیر سوچ کر بولے، تمہارے سب نظام اچھے بھلے ہیں، بس تم بیزار ہو گئے ہو۔ میں نے بیزاری کے لیے دوا طلب کی۔ بولے بیزاری کے لیے دوائیں بیکار ہیں، اور واقعہ میں بیزار تھا، امتحانی بیزاری میں مبتلا تھا۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ خطرناک بیماریوں میں ایک بیماری بیزاری بھی ہے، جس کا ذکر طب کی یعنی میڈیکل کی کتابوں میں سرے سے غائب ہے۔ امتحان میں پاس ہوتے ہی یہ بیزاری دور ہو گئی۔ امتحان سب سے بڑی بیماری ہے۔ امتحان سے جڑی ہوئی جو پریشانیاں ہیں وہ بیٹا ہمیں سب سے زیادہ بیمار کر دیتی ہیں، اور اس وقت جو ہے مصنف کو بھی وہی لاحق تھیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ایک ڈاکٹر دوست کے ہاں ایک مریض سے ملاقات ہوئی، یعنی وہ ڈاکٹر کے ساتھ ہی بیٹھے تھے، تو وہاں پر ایک مریض آیا۔ اس نے اتنی خوبصورت اور اتنی تفصیل سے اپنا جو ہے وہ اپنے اعضاء کے بارے میں بتایا کہ آپ یہاں پر شفیق الرحمان کی جو ہے وہ میڈیکل کی تعلیم اور اردو کی جو ہے اردو زبان پہ ان کے عبور کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس اللہ کے بندے نے جو شکایتیں بتائی ہیں تو ہم کچھ دیر کے لیے چکرا گئے، یعنی کتنی خوبصورت شکایتیں، ذرا آپ بھی پڑھیں۔ جگر میں گدگدی سی اٹھتی ہے، دل کروٹ لے کر اٹھ بیٹھتا ہے، پھر دونوں دل ملانے لگتے ہیں اور گردوں تک پہنچ جاتے ہیں، ایک زبردست انتشار پیدا ہوتا ہے، پھر جیسے بجلی کی تڑپ گردوں سے نکلتی ہے، ایک شاخ تو گردن تک آتی اور آنکھیں مٹکنے لگتی ہے، دوسری شاخ تلوؤں تک پہنچتی ہے، جی چاہتا ہے کہ چھلانگیں مارتا پھروں، پھر حلق میں ایک گیند سی پھنس جاتی ہے اور کانوں میں کتے بلیاں شور مچاتی ہیں، ناک سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں اور جذبات کا طوفان لہریں لیتا ہوا خدا جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ غالباً ایسی بیماری آج تک دریافت نہیں کی گئی، ذرا سی محنت کی تو طب میں ایک نئی بیماری کا اضافہ ہو جائے گا۔ خوشی سے میری باچھیں کھل گئی، لیکن پھر دل میں شبہ پیدا ہوا اور خوشی کی لہر چپکے سے اتر گئی۔ میں نے پوچھا، صاحب آپ بیزار تو نہیں؟ وہ چمک کر بولے، کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ دنیا سے بیزار تو نہیں؟ میں نے دریافت کیا۔ اوفو، میں اب سمجھا، احقر کا تلخ افسردہ ہے، بیزار نہیں۔ ویسے تخلص افسردہ ہے، یعنی میرا تخلص افسردہ ہے، بیزار نہیں ہے، ویسے مطلب ایک ہی ہے دونوں کا، تو گویا آپ شاعر ہیں۔ میرے دوست نے ان کا معائنہ کیا اور آخر ان سے کہا گیا کہ صاحب آپ بالکل تندرست ہیں۔ بولے یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو گویا ہم یہاں تفریحاً آئے ہیں۔ آخر تنگ آ کر انہیں بتایا گیا کہ جو کچھ وہ محسوس کرتے ہیں واقعی وہ ٹھیک ہے، ان کا دل گردوں کی جگہ رکھا ہے، گردے تلووں میں پڑے ہیں، جگر دماغ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اب علاج کا سوال تھا، یکایک ڈاکٹر کو کچھ سوجھ گیا۔ پوچھا، کیوں صاحب؟ آخری غزل آپ نے کب کہی تھی؟ بولے 2-2.5 مہینے ہوئے۔ پوچھا، اور بیمار کب سے ہیں؟ بولے بس یہی 2-2.5 مہینے سے۔ پوچھا، یہ غزل آپ نے کس کو سنائی؟ کہنے لگے، کسی کو سنائی بھی نہیں۔ تو کہا، تو آپ ہمیں سنا دیجئے۔ بولے، نہیں صاحب، کیا فرماتے ہیں آپ؟ کہاں یہ ناچیز اور کہاں اس ناچیز کا کلام، لیکن خیر اگر آپ مصر ہیں تو لیجئے، یعنی اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو میں سنائے دیتا ہوں۔ اصل میں شاعر کچھ لکھ لے اور وہ کسی کو سنائے نہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب شاعر کا غبار تو نکلا نہیں تھا، 2-2.5 مہینے سے غزل ان کی جو ہے کاغذ پہ پڑی تھی اور ان کے اندر یہ غبار بھرے جا رہا تھا کہ میری کسی نے سنی نہیں ہے، تو یہ بے چینی ان کو لاحق ہو گئی تھی، اور اسی بے چینی کو جو ہے وہ ڈاکٹر اور یہ ان کا دوست جو وہاں پہ بیٹھے تھے وہ سمجھ گئے تھے۔ ہاں جی، انہوں نے آدھ گھنٹے تک اپنی غزل گا کر بلکہ رو کر، کیونکہ اس میں گانا رونا زیادہ تھا، سنائی۔ ہم نے اچھی طرح داد دی۔ جب وہ غزل سنا چکے تو ان سے کہا، جناب فی الحال تو آپ کے لیے علاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر پھر کسی قسم کا کوئی دورہ اٹھے تو تشریف لے آئیے گا۔
وہ ہنسی خوشی چلے گئے۔ چند مہینوں کے بعد پھر آئے اور برا حال تھا، انتہائی بیزاری تھی۔ غزل سنائی اور مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ یعنی انہیں کچھ اور نہیں تھا، انہیں صرف یہ بیزاری تھی کہ میری غزل کسی نے کیوں نہیں سنی۔ ان کا کیتھارسس نہیں ہو پا رہا تھا، اور اس ساری سچویشن کو شفیق الرحمن نے بہت ہی شگفتہ انداز میں بیان کیا ہے، اور شاعروں کا کسی حد تک مذاق اس حقیقت کی بنا پر بھی اڑایا ہے کہ واقعی شاعر کہتے ہیں جیسا بھی لکھ لیا ہے وہ ہم کسی کو سنائے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں۔ کوئی اوسط درجے کا گھرانہ لے لیجئے، یہ دوسرا واقعہ ہے۔ پہلا واقعہ اس مریض کا ختم ہو گیا۔ بچے بیزار ہیں کہ انہیں ڈانٹ دیا جاتا ہے، امی بیزار ہیں کہ نوکر کہنا نہیں مانتے، نوکر بیزار کہ میاں کے دوست بہت تنگ کرتے ہیں، اور میاں بیزار ہیں کہ بچوں کے ماموں ہر تیسرے روز شکار کھیلنے آ جاتے ہیں، ماموں بیزار ہیں کہ رائفل کا لائسنس اب تک نہیں ملا، چچا اگر چاہیں تو بآسانی لائسنس مل سکتا ہے، چچا بیزار ہیں کہ ان کے صاحبزادے اپنی مرضی کے مطابق شادی کریں گے، ان کے صاحبزادے بیزار ہیں کہ جن خاتون کو وہ چاہتے ہیں وہ اب کھنچی کھنچی سی رہتی ہیں، اور وہ خاتون بیزار ہیں کہ اب ان کا ہاضمہ خراب ہوتا رہا ہے اور اکثر پسلی میں درد رہتا ہے۔ ہاں جی، یہ ایک اوسط درجے کا گھر ہے جس کی پرابلمز کو، جن کی مسائل کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ شفیق الرحمن نے بیان کیا ہے۔ میکے کا بار بار آنا، دوستوں کا بار بار آنا، بچوں کا نہ ماننا، ماموں کا، چاچوؤں کا، رشتوں میں جو میٹھی میٹھی سی الجھنیں چلتی رہتی ہیں ان کو بڑی ہی عمدگی کے ساتھ شفیق الرحمن نے بڑی روانی، سادگی اور سلیس انداز میں جو ہے وہ بیزاری میں کیا ہے۔ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کا جو ہے اگلا حصہ کریں گے GBS۔ اب آپ نے اس میں اس سارے کو جو ہے وہ پڑھنا ہے، اور آپ نے اپنا بھی تجزیہ کرنا ہے اس کو پڑھ کر کہ اس میں کیا ہے، تو اور آپ نے وہ مجھے نوٹ لکھ کے، تجزیاتی نوٹ لکھ کے آپ نے مجھے ہوم ورک کے طور پہ گروپ میں سینڈ کرنا ہے۔ میں پھر وہ باقاعدہ چیک کر کے سب کو، املا بھی آپ کی چیک کروں گی اور الفاظ بھی، اور اس کے بارے میں جو آپ نے لکھا ہے خاص طور پر وہ چیک کیا جائے گا۔ آپ نے گروپ میں یہ لازمی بھیجنا ہے۔